الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب وأنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب جعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب الحكم العدل يوم يكشف عن ساق وتوزع الأنساب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب فمن عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب ومن أساء فعليها وما متاع الدنيا إلا سراب وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم في الشيبة والشباب خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب عرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب ركب البعير ونام على الحصير وخسف نعله ورتق الثياب أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته وملأ للمؤمنين براحته من حوزه الأكواب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير السحاب وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وطاب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وفي رواية الذين يمسكون بكتاب الله حين يتركوا ويعملون بالسنة حين تطفأ. وفي رواية الذين يصلحون عند فساد الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا ہے، التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور آپ کی ذات سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. بلکہ اگر یوں کہوں کہ ایک ہے ایمان کا تقاضا اور ایک ہے محبت رسول کا تقاضا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمان کا تقاضا ہے رسول اللہ سے محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے اطاعت، اتباع سنت. دکھ کی بات یہ ہے کہ امت ان دونوں تقاضوں کو پس پش ڈال چکی ہے. نہ وہ ایمان کے تقاضے پر اترتے ہیں
اور نہ ہی محبت رسول کے تقاضے کو جانتے ہیں اور نہ ہی اسے پورا کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا قرآن مقدس نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر تمہاری محبتوں کا مرکز ہے تو وہ ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس پہ اتنا زور دیا ہے، اس کی اتنی اہمیت ذکر کی ہے کہ اللہ کا قرآن 10واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت التوبہ ہے۔ سنیے اور غور کیجئے، قرآن کہتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، قُلْ میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، آباؤکم تمہارے باپ دادا، وابناؤکم تمہاری اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ خاندان، واموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے اکٹھے کیے ہیں، جمع کیے ہیں، وتجارت تخشون کسادہا تمہاری وہ معیشت، تمہاری وہ تجارت، وہ کاروبار، تخشون کسادہا جس کے مان پڑ جانے سے تمہیں ڈر ہے، ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تو تمہاری کوٹھیاں، تمہارے وہ مکان، تَرْضَوْنَهَا جنہیں تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُمْ ہری پور والوں 8 چیزیں ذکر کی ہیں، کتنی؟ 8 چیزیں ذکر کی ہیں میرے مالک نے، اور ان 8 چیزوں کو اور رسول اللہ کی محبت کو اپنے دل کے ترازو میں تولیے، پھر دیکھیے کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں، کیا آپ واقعی دعوی محبت میں سچے ہیں یا محض لفظوں کا دعویٰ ہے؟ پھر دیکھیے اپنے آپ کو۔ سب سے پہلا رشتہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارے باپ دادا، تمہارے والدین، کس کو پیار نہیں ہوتا والد سے، کس کو محبت نہیں ہوتی ماں سے، بلکہ اگر میں کہوں تو ماں تو نام ہی محبت کا ہے، ماں تو سراسر رحمت کا نام ہے، ماں تو شفقت کا نام ہے، ماں تو پیار کا نام ہے، ماں تو دل کے راحت اور چین کا نام ہے۔ کس کو پیار نہیں ہے؟ ماں تو حیوان کی بھی ہو وہ بھی پیار کرتا ہے، ماں سے تو جانور بھی پیار کرتا ہے، لیکن میرے محمد کی شان دیکھیے کہ رب نے کیا فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ میرے محبوب سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو پھر میری رحمت کی آس پہ نہ رہنا، پھر دعوے محبت کے نہ کرنا، آسان کام نہیں۔ جس نے خون جگر پلایا ہو، جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، جن کے دم سے آپ کو دم ملا ہو، جو ساری رات جاگتی رہے، اس کی محبت اگر ساری کائنات مل کے ماں باپ کی محبت کو تولنا چاہے تو وہ کسی چیز کے ساتھ نہیں تول سکتے، وہ کسی کے برابر نہیں، کوئی محبت اس کے برابر نہیں، لیکن شان محمد رسول اللہ ہی نرالی ہے۔ فرمایا اگر میرے نبی کی محبت ان سے زیادہ نہیں ہے
تو پھر میری رحمت کی آس نہ رکھنا، پھر میرے قہر و میرے غضب کے انتظار میں رہنا، اس لیے کہ میرے نبی کی محبت ان کی محبت سے بھی زیادہ مطلوب ہے۔ یقین کیجئے ہم تو تصور ہی کر سکتے ہیں، لیکن جس بات کا تصور کرنا کائنات کے لیے مشکل ہے وہ اصحاب محمد نے کر کے دکھایا ہے۔ کہاں سے لاؤں حضرت زید جیسی محبت کہ اگر مالدار گھرانے کا لڑکا بچہ اغوا ہو گیا، ڈاکو نے اغوا کر لیا، پھر بکتے بکتے منڈیوں میں آزادی کے بعد غلام بنایا گیا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، حضرت زید بن حارثہ کی مقدر چمک گئی اور اسے ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے خرید لیا۔ انہوں نے خرید لیا۔ اب وہی بچہ بکتے بکتے ام المومنین تک پہنچا، اور ام المومنین کی شادی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گئی تو زید بن حارثہ بھی میرے نبی کے آغوش میں آ گیا، وہ بھی آپ کے آنگن چار دیواری میں آ گیا۔ اب ایک طرف ام المومنین کی محبتیں سمیٹ رہا ہے، دوسری طرف محمد رسول اللہ کی محبتیں سمیٹ رہا ہے۔ آپ کی شفقت، آپ کا پیار دیکھا، لیکن ماں کے سینے سے چھینا ہوا بچہ، باپ کی چھتری سے نکلا ہوا بچہ، آزادی میں رہنے والا بچہ، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جانے والا باپ تو ایسا دیوانہ ہو چکا ہے کہ بیٹے کی جدائی میں باپ شاعر بن گیا ہے، قصیدے پڑھنے لگ گیا ہے۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں میں اس کے والد کے وہ قصیدے سنیں تو آپ بھی رو جائیں۔ جس کا بیٹا گم ہو اسی سے پوچھئے، وہ روتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تو کہاں ہے؟ تو بھوکا ہوگا یا تو پیاسا ہوگا، تو آرام میں ہوگا یا تکلیف میں ہوگا، خدا جانے، ہو سکتا ہے تو راحتوں میں ہو، لیکن میں تیری جدائی میں بے قرار ہوں، مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو کام میں دل لگتا ہے، میں دیوانہ وار تجھے تلاش کرتے پھرتا رہوں گا۔ اسی دیوانگی میں محبت میں گھوم رہا ہے۔ کسی نے چلتے خبر دے دی زید کے والد کو کہ آپ کا بیٹا مل گیا ہے، وہ تو مکہ مکرمہ کے اندر کسی کا غلام ہے، وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ بس زید کا والد خاندان کو لیے دیوانہ وار آ گیا، پہنچتا ہے مکہ مکرمہ، تلاش کرتے کرتے نبی کریم کے پاس آیا، چچا ہے، ماموں ہے، والد ہے، رشتے آئے ہوئے ہیں سارے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ سے اپنے بیٹے کی بھیک مانگنے آئے ہیں، زید ہمارا بیٹا ہے، وہ غلام نہیں، وہ اغوا ہو کر بکتا بکتا آپ کے پاس آیا ہے، یا رسول اللہ ہمیں دے دیجئے، واپس کر دیجئے، ہم پہ احسان کیجئے۔ تم محسن کائنات کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، پر زید کو آنے دو، آپ زید سے پوچھ لیجئے، اگر وہ جانا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باپ بھی سوچ میں چلا گیا کہ یہ عجیب بات، زمانوں کا بچھڑا ہوا بچہ منڈیوں میں بکتا ہوا جب اپنے باپ کو دیکھے گا بلا وہ کیسا منظر ہوگا۔ فرمایا آپ کی مرضی۔ چند لمحوں کے بعد جب زید آتا ہے، باپ چمٹتا ہے، رشتہ دار چمٹتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، روتے ہیں، عجیب منظر ہے میرے نبی کے گھر میں۔ فرمایا زید اب تیرے لیے دو راستے ہیں، تو چاہے تم میری چار دیواری میں رہ، چاہے تم میرے گھر میں رہ، تو نے میری محبت بھی دیکھی ہے، تو نے میرا پیار، میری شفقت اور میری
مہربانیاں بھی دیکھی ہیں اور تو نے ماں باپ کی محبتیں بھی دیکھی ہیں، اب مرضی تیری ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ زید لمحہ سوچے بغیر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے ساری محبتیں دیکھی ہیں، لیکن جب سے آپ کی محبت پائی ہے، آپ کی محبت پہ میں نے کائنات کی ہر محبت قربان کر دی ہے، میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر، نہیں جاؤں گا۔ اپنی جگہ اس کو سوچئے، بندہ سوچ میں حیران رہ جائے۔ فرمایا ماں باپ سے زیادہ محبت، ماں جتنی بھی سختی کرے اولاد کے ساتھ، لیکن جب ماں تڑپتی ہے نا تو بچہ مجبور ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ماں کا آپ کو یہ بھی قصہ سنا دوں جس نے بھوک ہڑتال کی تھی اور آ کے مکے کے چوراہے میں بیٹھ گئی تھی، دھوپ میں، کڑاکے کی دھوپ ہے، اور بار بار کہتی ہے میرا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ اس وقت جو دین پہ آ جاتا لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ بے دین ہو گیا ہے، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، جب تک وہ دین مصطفیٰ چھوڑے گا نہیں میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سائے پہ نہیں جاؤں گی، یہیں تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی۔ آیا جایا کوئی بھی گزرنے والا جاتا ہے وہ یہی فریاد لیے بیٹھی، سارا شہر آیا، اسے کہتا ہے اللہ کے بندے کیا آپ کے نبی کی یہی تعلیم ہے؟ جاؤ ماں کو راضی کرو۔ بڑی منت کی، ماں نہیں مانتی، جب تک نبی کو نہیں چھوڑو گے، میں اپنی بات پہ پختہ ہوں، جب ہر طرح سے منوانا چاہا، ہر بات ماننے کے لیے تیار، لیکن مقابلہ آ گیا ماں کی محبت اور نبی کی محبت اور غلامی کا، تو پھر صاف لفظوں میں کہہ دیا اماں اگر بات یہی ہے تو پھر سن لیجئے ماں، میرا بھی دو ٹوک فیصلہ ہے، اگر آپ اپنے ضد پر ہیں کہ نبی کو چھوڑ دیں تو پھر میرا فیصلہ سن لیجئے، آپ تو ایک ہے، میں آپ جیسی 1000 مائیں قربان کر سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ پہلا رشتہ ہے ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور تمہاری اولاد، اب اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے، اسی اولاد کی خاطر تو لوگوں نے حلال حرام کی تمیز چھوڑ رکھی ہے۔ کہتے ہیں بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کیا؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود جہنم جا رہا ہوں، بھائی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کرنا پڑتا ہے حلال حرام، بچوں کی خاطر خود کو جہنم میں پھینکنے کے لیے تیار، خوشی کے ساتھ، کیوں؟ محبت ہے نا، رشتہ ہے، لیکن قربان جاؤں یہی اولاد جب مقابلہ اس کا آ جائے، ساری کائنات سے ان کو ترجیح دے دو، لیکن جب بات میرے نبی کی محبت کی آ جائے پھر انہیں بھی قربان کر دو۔ صحابہ نے ایسے کر کے دکھایا ہے، کہاں سے لاؤں ابو بکر جیسا انسان، وہ صدیق واقعی صدیق ہے، واقعی صدیق اکبر ہے۔ بدر کے موقع پر عبد الرحمن ابن ابی بکر سامنے آ گیا کفار کی طرف سے، اور والد نبی کریم کے لشکر میں ہے، بچاؤ ہو گیا۔ اللہ کی شان، بعد میں اللہ نے اسی بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر کو ایمان کی دولت نصیب کر دی، تو مجلس میں تذکرہ چل پڑا غزوہ بدر کا، تو عبد الرحمن ابن ابی بکر کہنے لگے ابا جان آپ شکر کیجئے۔ کیوں بیٹا؟ جی بدر والے دن آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے، موقع بھی تھا، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، بس وار کرنے کی دیر تھی، آپ کو قتل کر دیتا،
لیکن چونکہ آپ میرے ابا جان تھے، میری رگوں میں آپ کا خون دوڑتا ہے، میرے دل میں آپ کی محبت تھی، آپ ابا جو ہیں، اس لیے میں نے تلوار پیچھے کر دی، آپ کی محبت رکاوٹ بن گئی۔ لات و منات، عزا اور حبل کی محبت کے مقابلے میں، لیکن بیٹے کے جملے سن کے صدیق کو داد دیجئے، فرمایا بیٹا شکر میں نہیں، شکر تو ادا کر، تو نے تلوار کھینچ لی تھی اس لیے کہ تیرے دل میں لات و منات کی محبت تھی اور میری محبت ان سے زیادہ تھی، اس لیے تلوار پیچھے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، اگر میری تلوار کے سامنے تو آ جاتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تیرا سر قلم کر دیتا، اس لیے کہ اس دن میرا بیٹا تو نہیں تھا، میرے تو وہ تھے جو محمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے تھے۔ میں پرواہ نہ کرتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، کیا؟ تمہارے بھائی۔ صحابہ کرام نے بھائیوں کو بھی قربان کیا، ایک ہی صف میں آمنے سامنے امیر حمزہ کھڑے ہیں، سامنے ان کے بھائی عباس کھڑے ہیں، یہ رشتہ بھی قربان کیا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں۔ بلکہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، کبھی کبھی یہاں تو بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کی وجہ سے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کی وجہ سے شوہر کے پورے خاندان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ محبوب ہے، ایک رشتہ ہے، محبت ہونی بھی چاہیے، لیکن اگر تقابل آ جائے نبی کی محبت کے ساتھ تو پھر فرمایا اگر بیوی کی محبت غالب آ گئی پھر آپ ایمان کامل کے دعوے دار نہیں ہیں، پھر آپ نبی کی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ قربان جاؤں، صحابہ کرام نے ان سارے رشتوں کو قربان کیا ہے نبی کی محبت پر۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ، خاندان، اسی پہ تو آج فخر کرتے ہیں، میں فلاں خاندان کا ہوں، میرا فلاں نسب ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اور جب خاندان کی بات آتی ہے سارے محلے میں، اور جی کیا فلاں خاندان والے اکٹھے ہو گئے، اور یہ نہیں دیکھتے بھائی حق پر ہے نہ حق ہے، غلط ہے ٹھیک ہے، خاندان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار بھی خاندان کے لیے آ جاتے ہیں، حق نہ حق نہیں دیکھتے۔ فرمایا اگر تمہارا خاندان تمہیں زیادہ محبوب ہے پھر نبی سے محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے اکٹھے کیے ہیں یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں۔ مال، عربی میں مال کو مال اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَلْبَ يَمِيلُ إِلَيْهِ، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال کہتے ہیں۔ دلوں کا میلان اسی طرف ہوتا ہے، اور جیب بھی دل کے اوپر بنتی ہے، جی دائیں بائیں بھی نہیں، دل کے اوپر، تاکہ یہ صحیح مطمئن رہے۔ اسی مال نے تو تباہی ساری مچا رکھی ہے، اسی مال کی خاطر تو حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، اسی مال کی وجہ سے تو سارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جی یہ راتوں کو نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ مال ہی کی طلب میں پاگل کر رکھا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، صحابہ کرام، مال سب کو محبوب ہے،
لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرمایا مال چاہیے، پھر کوئی آدھا لا رہا ہے، کوئی پونا لا رہا ہے، کوئی تیسرا حصہ، کوئی چوتھا حصہ لا رہا ہے، لیکن جب صدیق اکبر آ رہے ہیں، گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، یا ابا بکر کتنا لائے ہو میرے لیے، کتنا گھر کے لیے چھوڑ کے آئے ہو، ماں اب قیت لأہلک کا جواب سنیے، سبحان اللہ کہیے۔ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا کہ مال چاہیے، پھر گھر میں سوائے آپ کے اور اللہ کے نام کے میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو تھا لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا، سب میں نے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس وقت کہا کہ ابو بکر میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور کسی شاعر نے خوبی کہا کہ اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، ہر ایک نے بے دڑک مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا تو کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، اللہ کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا۔ فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہاری وہ تجارت، وہ معیشت جس کے مان پڑ جانے سے تمہیں ڈر ہے، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ بنگلہ، وہ کوٹھی جو تمہیں بے انتہا محبوب ہے، جس سے تم پیار کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ سے، رسول اللہ سے، راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، پھر عذاب کا انتظار کرنا۔ دوستو یہ تو محبت ہے کہ اتنی اہم ہے، لیکن اب اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر آپ زیادہ نہیں جانتے تو مجازی محبت تو سارے ہی جانتے ہیں نا جی۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کیا محبت کا تقاضا یہ ہے میرا دوست کہ دکان پہ بتی جل رہی ہے لیکن اندر کاروبار حرام کا ہو رہا ہے؟ کیا نبی کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ کوٹھی کے اوپر جو ہے چراغاں ہے لیکن کوٹھی بنی ہوئی حرام کی ہے؟ کیا نبی سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ گھر میں سود خوری ہو رہی ہے؟ کیا نبی کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ دکان تو سجا لی لیکن وجود سنت مصطفیٰ سے خالی ہے؟ کیا نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے؟ نہ میرا دوست، محبت کے تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ کچھ چیزوں کو کرنا ہے، کچھ سے بچنا ہے۔ کیا؟ کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کرنا ہے۔ محبت میں سنتوں کو اپنانا ہے، محبت میں اطاعت کرنی ہے، کیونکہ دستور محبت یہ ہے جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے، بندہ اس کا تابعدار ہوتا ہے۔ تو تابعداری نام کی بھی نہ ہو اور دعویٰ محبت کا ہو، اور اگر چلتے چلتے کسی کی دکان پہ بتی نظر نہ آئی، لگ دے گستاخ دی دکان گستاخ دی ہے،
جی اور اگر کسی کی گاڑی پہ جھنڈا نظر نہ آیا تو اسے نبی کا گستاخ سمجھ لیا جائے. لیکن افسوس کی بات ہے وجود گھر غمی خوشی تجارت نبی کی محبت اور اطاعت سے خالی ہے, کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے. کس کا؟ دنیا میں طریقے ہیں. مجھے کسی سے پیار ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کے پاس جا کے محبت کا اظہار کرتا ہوں. آپ بھی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں محبت کے اظہار کے. اگر آپ کو نبی سے محبت ہے, اظہار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا؟ میں کہتا ہوں نبی سے محبت کا حکم رب نے دیا ہے. جب رب نے محبت کا حکم دیا ہے تو رب نے اس محبت کے اظہار کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, میری اتباع کرو. نبی کریم فرماتے ہیں میری اتباع ہی میری محبت ہے. کیا؟ اور محبت کا یہ بھی تقاضا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا. کیا؟ فرمائے یہ ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, اس کے بارے میں فیصلہ آپ کریں. کیا فیصلہ ہے, کیا رائے ہے؟ جو ہی مسئلہ پوچھا تو امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے اس میں رسول اللہ کا فیصلہ یہ ہے. نبی کا فیصلہ سنا دیا. سننے کے بعد وہ شخص کہنے لگا یہ تو حدیث ہے, اب آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو حدیث ہے, اب آپ کی کیا رائے ہے جی؟ بس جلال میں آ گئے امام صاحب رحم اللہ. کہنے لگے او پوچھنے والے, کیا میں کنیسہ میں بیٹھا ہوں, کیا میں چرچ میں بیٹھا ہوں, کیا میں کسی بت خانے میں بیٹھا ہوں؟ کیا مطلب ہے؟ کیا میرے گلے میں کوئی سلیب تجھے نظر آ رہی ہے؟ یہ کیا پوچھتا ہے؟ جب رسول اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر میری رائے کیا ہو سکتی ہے؟ پھر میری رائے پوچھتا ہے, آپ کی کیا رائے کیا ہے؟ نبی نے کر دیا فیصلہ, اب میری رائے یہی ہے, میرا فیصلہ بھی. یہ محبت کا تقاضا ہے. آپ دعوے داروں سے پوچھ لیجئے نا کہ یہی حال ہے ان کا. یہ تو پوچھنے آئیں گے جی مولانا صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اس دن ایک آدمی مجھے آ کے کہنے لگا, میں کہا جی کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ جی یہ بتائیں یہ مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ میں کہا کیا مطلب؟ جی مسواک کی لمبائی کتنی ہو, چوڑائی کتنی ہو, موٹی کتنی ہو, پھر کتنی ہو تو ختم. میں کہا واہ بھائی واہ, آپ کی پرہیزگاری کا عالم, مسواک کی موٹائی اور لمبائی تو پوچھتا ہے, لیکن کبھی تو نے باقی معاملات پوچھے؟ کاروبار کا کوئی آدمی آ کے عالم سے نہیں پوچھے گا یہ میرا کاروبار ٹھیک ہے کہ نہیں, بچت آ رہی ہو, سب ٹھیک ہے, بچت آ رہی ہے, نفع ہو رہا ہے, بھائی ٹھیک ہے, نہیں پوچھے گا. عالم سے پوچھنے کب آئے گا؟ جی صبح سویرے آ کے ڈزا ڈزا دروازے پہ دستک ہے, جی پریشان ہے, ماتھے پہ پسی, وہ جی رات کو یہ ہمارے گھر سے تویز نکلے, ایک یہ مسئلہ ہے. جی کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی. وہ پوچھنے آ جاتے ہیں, کوئی پوچھنے نہیں آتا. مجھے عقیدہ بتائیے, مجھے ایمان بتائیے, مجھے نبی کی سنت بتائیے. پوری زندگی گزر جاتی ہے, ساری زندگی گزار دیتے ہیں دعوے ہی دعوے میں, اور اس دعوے پر ایک دلیل بھی کبھی نہیں دی ہے اتباع کی.
12 ربیع الاول کو سارے عاشق بنے ہوتے ہیں، اور 12 کے بعد جو غم آئے، خوشی آئے، شادی آئے، تجارت آئے، جس دکان کو پہلے دن سجایا تھا اسی دکان میں نبی کی سنتوں کو کاٹا جائے، جس دکان پہ نبی کے عشق کا جھنڈا گاڑ دیا تھا اسی دکان میں حرام کا کاروبار ہو، اسی دکان میں لوگوں سے پیسے بٹورے جائیں، حقوق مارے جائیں۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ کوئی پوچھے، کوئی بتائے تو صحیح نہیں اس قوم کو۔ لیکن کیا کیجئے، نبی نے 14 صدیاں پہلے فرما دیا تھا کہ ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ۔ ہری پور والو، فرمان مصطفیٰ اپنے کانوں سے سنیے، دل کی کھڑکیاں کھولیے۔ فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام کی ابتدا جو ہوئی ہے بالکل نا آشنا انداز میں ہوئی ہے۔ غریبہ کا معنی وہ اردو والا غریب نہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، وہ غریب نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے۔ ہم غریب کس کو کہتے ہیں؟ پیسے نہ، یہ مراد نہیں کہ اسلام ابتداء غریب تھا تو بعد میں امیر ہو گیا، نہیں، یہ معنی کبھی نہیں ہے۔ ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام کی ابتدا بالکل ناشنا دور میں ہوئی، یعنی جو بھی بات اسلام کی ہوتی لوگوں کے کان نا آشنا تھے، معاشرہ سارا اسلام سے نا آشنا تھا۔ قرآن سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ عجیب باتیں ہیں، رب کی توحید سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب بات ہے۔ اسلام کی ابتدا ناشنا ہوئی ہے، لیکن قربان جاؤں ناشنا انداز میں میرے محمد نے اتنی محنت کی کہ اسی ناشنا کو اتنا آشنا کر دیا کہ ساری کائنات آشنا ہو گئی۔ اسلام ہی سے آشنا ہوگی، باقی سب سے ناشنا کر دیا۔ یہ ابتدا ہے اسلام۔ اور پھر انقریب کیا ہوگا؟ دوسری پیشن گوئی، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، انقریب پھر ایسا دور آئے گا کہ اسلام پھر نا آشنا ہو جائے گا، اتنا نا آشنا ہو جائے گا، اگر کوئی عالم ربانی اٹھ کے حق سنائے گا ساری دنیا لان تان کرے گی، یہ عجیب باتیں کر رہا ہے، اسی پہ فتوے لگیں گے، اسی پہ تہمتیں اور بہتان لگیں گے، اسی کو بے ادب کہا جائے گا۔ جو نبی کی سنت سنائے گا لوگ کہیں گے یہ غلط ہے، جو سنت کے ساتھ بدعات کی لڑیاں ملائے گا لوگ اسی کی واہ واہ کرتے جائیں گے۔ ان قریب اسلام پھر نا آشنا ہو جائے گا۔ ہری پور والوں یقین کیجئے کئی علاقوں میں آج بھی نا آشنا ہے۔ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں آج بھی سنت کی بات کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ آج بھی ایسے شہر ملک میں موجود ہیں جہاں رب کی توحید بیان کرنا اپنے موت کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج بھی ایسے علاقے ہیں، جا کے کوئی کر کے دکھائے۔ ہم چلتے ہیں، کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں لوگ نیٹ کے اوپر بیان سنتے ہیں پھر فون کرتے جی ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں، محبت ہوتی ہے۔ جب میں جاتا ہوں بیان سے پہلے کانوں میں اتنی باتیں، یہ خدا کے لیے توحید بیان کرنا، مگر یہاں سنتے نہیں ہیں لوگ۔ میں کہتا ہوں کیوں، یہاں کوئی ہندوستان ہے یا ہندو ہیں، کوئی سکھ ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہندو نہیں ہیں، یہی مسلمان ہے۔ توحید سناؤ کہیں گے وہ جی توحید بیان کرنا یہ گستاخی بے ادبی ہے، کہتے ہیں۔ میرا دوست یہی حالات بنا دیے گئے ہیں، دین ناشنا کیا جا رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ یہ عزم کر چکے ہیں کہ یہ نا آشنا کریں گے، انشاءاللہ ہم لوگوں کو دین سے آشنا کریں گے۔
ہاں ہم یہی کہتے ہیں کہ اقوال نبی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے. اقوال نبی پھول ہیں اور بدعات ہیں کانٹے. ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے. ساتھ دیں گے؟ یہی ہے. فرمایا اسلام ناشنا ہو جائے گا. جب ناشنا ہو جائے گا تو پھر کیا ہے؟ فرمایا طوبیٰ للغرباء. اس دور میں جو غربا ناشنا لوگ ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں. غربا کے لیے کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ غربا کون ہیں؟ فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ. جب دین ناشنا ہو جائے گا اس وقت میں غربا وہ ہیں جسے 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ بشارت دے رہے ہیں. وہ لوگ وہ ہیں جو میری سنت کو زندہ کریں گے اور لوگوں کو میری سنت کی تعلیم دیں گے. اور دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں الذین یمسکون بکتاب اللہ. وہ ناشنا لوگ وہی ہوں گے جو اللہ کی کتاب کو تھامیں گے. حین یترکو اس دور میں جس دور میں لوگ قرآن کو چھوڑ جائیں گے. وَيَعْمَلُونَ بِسُنَّتِ سنت پہ عمل کریں گے. حین تطفئ جب سنت مٹا دی جائے گی. اس دور میں سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے, بدعات کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. ہو رہا ہے دن رات اسی کی محنت ہو رہی ہے. سنت کی پرچار کرنے والوں کو ان کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. آپ کو 14 صدیاں پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے دین بتا دیا ہے. خدا کی قسم نہ اس میں اضافے کی کوئی گنجائش ہے نہ کمی کی. صاف بتا دی اللہ کے نبی نے. کیا فرمایا؟ فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنت ویباعد من النار الا وقد بین لکم. کوئی چیز جو جنت کے قریب کرتی ہو جہنم آگ سے دور کرتی ہو وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہیں. جہنم سے دور کرنے والی جنت کے قریب کرنے والی ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. اور اگلی بات بھی سن لیجئے. نبی کریم نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ. میں نے آج تک وہ کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں رب کے قریب کرتی ہو اور جہنم سے دور کرتی ہو. الا امرتکم بہ مگر میں نے اس کا حکم دے دیا ہے. جو تمہیں رب کے قریب کرتی ہے اس کا بھی حکم کر چکا ہوں. جو تمہیں جہنم سے دور کرتی ہے میں اس کا بھی حکم کر چکا ہوں. اب کسی کو ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ جنت میں لے جانے والی یہ چیزیں اور جہنم میں لے جانے والی. اللہ کے نبی نے جنت میں لے جانے والی چیزیں بھی بتا دی ہیں, جہنم لے جانے والی چیزیں بھی بتا دی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کئی دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سینہ اور گلا ساتھ نہیں دیتا, بڑی مشکل سے بھی بول رہا تھا. دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے بھی صحت دے اور اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت نصیب فرمائے. دوستو ایک بات کی آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں. زندگی کوئی 20 سال گزار چکا ہے, کوئی 15 گزار چکا ہے, کوئی اپنی زندگی کی 70 بہاریں گزار چکا ہے, کوئی 100 کے قریب ہے. اتنی زندگی کی بہاریں آپ گزار چکے. بہت سارے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے ہوں گے, بہت کچھ تجربات آپ کو حاصل ہوئے ہوں گے. لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے کہ رب تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں سارے بند ہیں,
سوائے ایک راستے کے، وہ ہے میرے محمد کی اتباع والا راستہ۔ جتنے بھی راستے رب تک جاتے ہیں سب بند ہیں، ہر راستہ مسدود ہے۔ نبی کی اتباع اور اطاعت کا راستہ ہے جو آپ کو رب تک پہنچاتا ہے، اور اگر اس راستے سے ہٹ کر کوئی رب کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ کھائیوں میں گرتا ہے۔ وہ رب کو پانے کے لیے ہی تو شرک کرتے ہیں، رب کو پانے کے لیے ہی بدعات کرتے ہیں، رب کو پانے ہی کی کوشش کرتے کرتے وہ گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ پوچھا ان سے بھی جائے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ ہم رب تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کتاب اللہ کی 14 صدیاں پہلے رب نے فیصلہ کیا کہ جب مکے کے مشرک کو، جس کو اس وقت دنیا کا ہر مسلمان کافر کہتا ہے، کیا کافر کہتا ہے، ان سے بھی پوچھا گیا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے اللہ کے گھر میں، توحید کے مرکز میں، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ بھی کہنے لگے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا۔ میرا جواب نہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم جو یہ ان کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم رب کا قرب چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں۔ وہ بھی رب ہی کا قرب تلاش کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا جتنے بھی راستے تھے سارے مسدود ہیں، سوائے ایک راستہ ہے، وہ میرے محمد کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آئیے کبھی کبھی آپ وقت نکالیں تو نبی کی سنتیں پڑھ لیا کریں، اپنی غمی میں، خادی میں، خوشی میں، تجارت میں، معیشت میں۔ آپ کے دکان میں ایک کتاب ہو کہ آپ کو موقع ملے آپ وہاں سے سنتیں سیکھ لیں۔ آپ گھر میں آئیں، گھر میں تعلیم کا دور ہے، ہر چیز تقریباً، علم تو ابھی اتنا ہے کہ اردو میں سارا علم منتقل ہو چکا ہے۔ علماء کے دروس سنیے، عالم کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق قائم کیجئے، لیکن وہ عالم جو آپ کی رہنمائی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی روشنی میں کرتا ہو، ایسے عالم کی مجلسوں میں جائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔